سرحد کے اس پار پاکستان، جس کے ایک انتہائی دلیر اور بہادر ثبوت کا میں ذکر کرنا چاہوں گا، جس نے 1965 کی پاک بھارت جنگ میں پاک فضائیہ کی قیادت کرتے ہوئے تاریخ رقم کی۔ 6 ستمبر 1965 کو شروع ہونے والی جنگ سے کئی دن پہلے ہی ایئر مارشل نور خان نے آنے والے خطرات کو بھانپتے ہوئے 1 ستمبر کو ہی پاک فضائیہ کو ریڈ الرٹ کر دیا تھا۔ آپریشن جبرالٹر کے دوران مقبوضہ کشمیر کے علاقے میں ہندوستانی افواج میں نرغے میں آ جانے والے پاکستانی فوجی جوانوں اور کچھ رضاکاروں کی زندگی کو اس وقت شدید خطرہ پیش ہو گیا جب ان کے پاس خوراک اور راشن ختم ہو گیا اور اسلحہ بھی باقی نہ بچا، جس کی وجہ سے پاک فوج کے فیصلہ سازوں میں بہت بے چینی پھیلی۔ ایئر مارشل نور خان پاک فوج کی مدد کو آئے اور انہوں نے پاک فوج کے کمانڈر 12 ڈویژن جو اس آپریشن کو کنٹرول کر رہے تھے سے مشورے کے بعد C-130 طیارے کے ذریعے یہ ضروریات ایئر ڈراپ کرانے کا پلان بنایا، کیونکہ وقت انتہائی کم تھا اور زمینی راستے سے یہ امداد پہنچانا ناممکن تھا۔ دشمن کے سے خطرے کی وجہ سے یہ مشن رات کے پچھلے پہر اڑانے کا پلان کیا گیا، مگر ڈراپ ایریا میں موسم کی شدید خرابی اور بادل زمین کے بہت قریب ہونے کی وجہ سے طیارے کے پائلٹ گروپ کیپٹن زاہد بٹ اور ان کی ٹیم C-130 طیارے میں موسم سازگار ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ رات کے اس پہر گروپ کیپٹن زاہد بٹ نے ایک گاڑی کو دیکھا جو جہاز کے قریب آ کر رکی، اور چند لمحوں بعد پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر مارشل نور خان گاڑی سے اتر کر کاکپٹ میں آئے اور گروپ کیپٹن زاہد بٹ سے کہا مشن پر روانہ ہونے کے لیے جہاز سٹارٹ کرو۔ یہ مشن 3 وجوہات کی بنا پر انتہائی خطرناک تھا۔ ایک خطرناک موسم، دوسرا ڈراپ زون کا علاقہ جو اونچے پہاڑوں کے درمیان انتہائی تنگ وادی میں واقع تھا اور اتنے بڑے جہاز کا اس ایریا میں منور کرنا، اور تیسرا دشمن کی طرف سے C-130 جہاز پر زمینی یا ہوائی حملے کا خطرہ۔ پاک فضائیہ کے سربراہ کی بذات خود اس جہاز میں موجودگی نے اس مشن کو انتہائی پرخطر یا رسکی بنا دیا تھا، کیونکہ خراب موسم یا دشمن کا نشانہ بننے کی صورت میں پاک فضائیہ کو بہت بڑی قیمت چکانی پڑتی۔ رات کے اندھیرے کی وجہ سے زمین پر آسانی سے پہچانے جانے کے لیے آگ کے 2 گول دائروں کی شکل میں ڈراپ زون کی نشاندہی کی گئی تھی۔ وادی میں بادلوں کی زمین سے انتہائی قریب ہونے کی وجہ سے جب جہاز بادلوں سے نکل کر رات کے اس اندھیرے میں زمین کی طرف آیا تو ڈراپ زون کی نشاندہی کرنے والے دونوں دائروں کے بالکل اوپر تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ اگر ڈراپ کیا گیا جانے والا سامان اس پوزیشن سے ڈراپ کیا جاتا تو یہ اپنے ہدف سے میلوں آگے جا گرتا۔